الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ذات پاک ہے انزل من السماء نازل کیا جس نے آسمان سے پانی فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ پھر ہم نے نکالا اس سے پیداوار ہر چیز کی، یعنی اس سے پھر ہر چیز کی پیداوار کو نکالا فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَزِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا پھر نکالا ہم نے اس سے سبزہ، ہم نے نکالا اس سے دانے کو تہ بتہ۔ پانی کے ساتھ دیکھیں، پانی نہ دیں تو کوئی پھل نہ اگیں، پودے نہ اگیں، ہماری خوراک نہ نکلے، ایون دو کہ اللہ نے آسمان سے پانی کے ساتھ تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے انسان کو مٹی سے بنایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اب مٹی سے نہیں، ایک نطفے سے بنتا ہے، جو نطفہ جو کہ گندا پانی ہے۔ ایک انسان کس چیز سے بنتا ہے؟ تو یہ اس میں آتا ہے کہ سٹارٹ انسان کی شروعات مٹی سے ہوئی، آگے جو پروسیس چلا وہ جو ہے نطفے سے چلا۔ لیکن کیا ہے کہ اب دیکھیں، اگر میں مٹی کی کوئی چیز بناؤں، کوئی ایک جو ہے کہہ لیں کہ کوئی بھی چیز، اس میں سے کچھ اس کا حصہ لے کر اس سے آگے کچھ بنا دوں تو وہ مٹی ہوگی نا، اوبیسلی مٹی کا ہی چلے گا نا۔ انسان اس لیے مٹی کا ہے، لیکن شروعات صرف مٹی سے انسان کی شروعات بنائی گی جو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، وہ بھی گندی مٹی، کتنے جو ہے جگہ سے لی، پھر اس کو گاڑا کیا، اس میں جو ہے اتنے دن پڑا رہا، وہ گندا گاڑا بن گیا کہ اس میں سے جو ہے اسمیل آنا شروع ہوگی۔ اس کے اوپر پھر پانی پڑتا تھا، گرتا تھا پانی اس کے اوپر، تو اس کے بعد اس کو کچھ لوگ جو پانی سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی وہ کیا، تو اس کی طرف تشبیہ دیتے ہیں کہ وہ جو قطرہ پڑتا ہے اس کے اوپر، اس سے بھی وہ جو ہے نا تشبیہ دیتے ہیں کہ تب بھی انسان کے اوپر مٹی سے بنا کر پتلا رہا تھا، اس کے اوپر پانی گرتا ہوتا تھا، وہ پھر گاڑا گندا گدلا پانی وہ بن گیا ایک مٹی، پھر اس سے انسان کو بنایا، اور انسان اتنا اس کے اندر آ گیا۔ جب دنیا میں آیا تو انسان کس طرح سے دیکھیں کہ ہماری اکڑ نہیں پکڑی جاتی، ہمارا جو ہے غرور نہیں پکڑا جاتا۔ اب میں کہتی ہوں جو شخص غرور کرتا ہے وہ 1 منٹ کے لیے واش روم میں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو امیجن کرے اور اپنا غرور دیکھے کہ کہاں پر ہے۔ انسان کے ساتھ اللہ نے غلاظت لگا کے یہ بتا دیا کہ تیرا کوئی یعنی کیا ہے، تو ایک کہ کتنا غرور بھی کرتا ہو نا کوئی، تو جانا تو نے بھی واش روم میں جاتا، ہر انسان کوئی ہے جو پاک کر کے دکھائے اپنے آپ کو واش روم سے، تو انسان کو زیب ہی نہیں دیتا غرور اور تکبر، کوئی بالکل بھی زیب نہیں دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے پانی سے ہر چیز کو وہ کیا، آسمان سے پانی آتا ہے تو ہر چیز کی پیداوار بنتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہر چیز کی پیداوار کس سے ہے، اس سے پانی سے۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا اور کھجوروں کے شگوفوں سے قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ خوشے جھکے ہوئے، کہ وہ بھی پانی سے ہی اللہ نکالتا ہے، کہ کس کے کھجوروں کے جو خوشے ہیں وہ جھکے ہوئے وہ بھی اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے نکالتا ہے۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهٌ وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ۔ آپ دیکھیں نا کبھی نہ پانی کسی پودے کو دے تو وہ سکڑ جاتا ہے، وہ مرجھا جاتا ہے، تو پانی کی اس لیے پانی کے ساتھ پیداوار ہے۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ اور باغات کھجوروں، انگوروں، زیتون اور انار، عناب انگوروں، زیتون اور اناروں کے باغات سے متشابہاً ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے بھی، یعنی آپس میں ملتے جلتے بھی۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پھل کی آپس میں ہی شکل نہیں مل رہی ہوتی، ایسے ہی کوئی بڑا سائز کا، کوئی چھوٹا، کوئی اور طرح کا، تو پھلوں کے کچھ ملتے جلتے اور کچھ تو لگتا ہے سیم بہن بھائی۔ آپ دیکھیں نا کس طرح آموں کی قسمیں ہیں، کوئی لنگڑا آم ہے، کوئی پتہ چونسا آم ہے، کوئی کسی طرح کا آم ہے، ملتے جلتے بھی ہیں کچھ اور کچھ غیر ملتے، لیکن نام سب کا آم، لیکن الگ الگ ہوتے ہیں، ٹیسٹ میں الگ، ذائقے میں الگ، دکھنے میں الگ، تو کیا ہے کچھ ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے بھی۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعم، دیکھیے پھلوں کی طرف جب وہ پھل لائے اور پکنے کی طرف آئے، یعنی جب وہ پک جاتا ہے اور پھل لاتا ہے اس کی طرف دیکھیں۔ ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اور ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ اور بنایا انہوں نے شریک اللہ کے ساتھ جنوں کو۔ وَخَلَقَهُمْ آج ہم جب کہتے ہیں نا کہ یہ جن ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں یا کچھ کر سکتے ہیں، تب بھی ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم جادو کو اتنا سر پہ سوار کر لیتے ہیں نا، کہ ہمیں تو اسلام میں یہ بھی منع کیا گیا ہے کہ یہ بھی نہ کہیں شیطان کو گالی دے کے، یا نہ کہ شیطان نے میرے سے کروایا، ظالم شیطان اس طرح کرتا ہے، اس نے میرے بہکا دیا۔ شیطان کو اپنی پاور محسوس ہوتی ہے کہ دیکھا اس نے میری پاور کو پہچان لیا ہے کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں۔ شیطان کچھ نہیں کر سکتا سوائے بہکانے کے، بہکتے ہم ہیں۔
کرتے کام کو ہم ہیں. شیطان کو خوشی محسوس ہوتی ہے, اس لیے کہ اللہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا, میرے سے یہ گناہ ہو گیا. شیطان کے کوئی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پکڑ سکے ہمارا, کوئی چیز کی طرف ہمیں لیڈ کر سکے, تو وہ شیطان خوش ہوتا ہے. تو ہم نے اس طرح نہیں کہنا, اور ہم نے جنات اور جادو کے بارے میں بھی اس طرح نہیں کہنا کہ کوئی جن کی طاقت ہے اتنی کہ وہ ہمارے اوپر کچھ کر سکے. اللہ جب قرآن میں کہتا ہے کہ نہیں کوئی پہنچا سکتا نقصان, اور پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی جتنا میں نے لکھ دیا, اور پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے تمہیں کچھ آسانی پہنچانے کے لیے نہیں پہنچا سکتی جتنی میں نے لکھ دی. تو اس لیے نہ ہم کسی کا کچھ کر سکتے ہیں, بگاڑ سکتے ہیں, اور نہ ہم کسی کو کچھ آسانی پہنچا سکتے ہیں. یہ جادو ٹونا کرنے والوں کو بھی اگر یہ اب آیت سمجھ آ جائے نا تو وہ اس چیز سے پیچھے ہٹ جائے کہ بھائی میں نے کرنے سے نہ کرنے سے کچھ میرا اس کو فرق نہیں پڑنا, یہ تو ہونا ہی ہونا ہے, یہ چیز تو ہونی ہونی, میں نے تو اپنے وعدوں میں کھاتے میں گناہ لکھوانا ہے. تو اس لیے اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. اور جب ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے جنوں کو شریک بنا لیا, وہ تو پہلے پورا پوجتے ہوتے تھے. حضرت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہی جب وہ گئے ہیں تو راستے میں ایک بادشاہ تھا, بہت جلاد بادشاہ تھا. وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نا, جب کسی کی میاں بیوی آتے تو بیوی جو خوبصورت ہوتی نا تو اس کے اپنا پاس رکھ لیتا, اس کے ساتھ جو ہے یعنی کہ اس کو اپنے ایک رات کے لیے اپنے پاس رکھتا, پھر اگلے دن اس کو واپس بھیج جاتا, یعنی کہ اس کو چھوڑ دیتا. تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور بہن بھائی ہوتے تو ان کو جانے دیتا, بہن بھائیوں میں سے بہن کو نہ پکڑتا. تو اسی طرح سے ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب گھر سے نکال دیا نا, تو حضرت اماں جو ہے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھیں. تو دونوں جو ہے جا رہے تھے, تو انہوں نے جو ہے نا راستے میں وہی بادشاہ کے اس سے گزر ہوا, ان کو نہیں معلوم تھا. تو جب انہوں نے کہا کہ ان کو پتہ چلا کہ یہ جو بہن بھائی ان کو چھوڑ دیتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ تم سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ نا تم جو ہے رضی اللہ تعالیٰ نہیں سوری سارہ علیہ السلام, ان کو جب انہوں نے کہا کہ تم یہ کہہ دینا کہ ہم دونوں بہن بھائی ہیں, کیونکہ شادی سے پہلے مسلمان کا بہن بھائی ہوتا ہے, مسلمان کے بہن بھائی آپس میں رشتہ ہوتا ہے, تو کہہ دینا. انہوں نے کہا لیکن حضرت سارہ اتنی خوبصورت تھیں کہ اس سے پھر بھی ان کو اپنے پاس یعنی کہ لے گئے, کہ اس سے یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا رہا نہیں گیا کہ بہن بھائی بھی ہے تو میں چھوڑ دوں, اپنا قانون اس نے توڑ دیا. وہ لے کر گیا تو حضرت جو ہے سارہ رضی علیہ السلام نے فوراً سے رکعت جو ہے کی نیت کر لی, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھنا شروع کر دی, اور دعا کی کہ اے اللہ مجھے جو ہے تیرے نبی کی میں بیوی ہوں, ان کی عزت ہوں, مجھے کسی مرد غیر نے کبھی چھوا ہی نہیں, تو تو نے حفاظت کرنی ہے. پھر آتا ہے کہ وہ جو بادشاہ تھا وہ جب ان کی طرف غلط نیت کے ساتھ آتا, ہاتھ بڑھاتا, تو اس کا ہاتھ شل ہو جاتا, اور اس کو اتنی تکلیف ہوتی کہ وہ لوٹیاں لینے لگ پڑتا زمین میں, جس کو کہتے ہیں درد سے. تو پھر ان کو کہتا میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا, دعا کرو میرے لیے. انہوں نے دعا کی کہ اللہ اس کو ٹھیک کر دے. اس سے پھر رہا نہیں گیا کہ اتنی خوبصورت خاتون اور میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے, پھر دوبارہ بڑھنے لگا ان کی طرف. پھر ایسا ہی ہو گیا 3 دفعہ کہتے ہیں غالباً اس طرح ان کے ساتھ اس شخص کے ساتھ ہوا, اور پھر اس نے کہا چوتھی دفعہ کہتا آج آخری دفعہ آپ کر دے دعا, میں اب نہیں کروں گا. اچھا انہوں نے دعا کر دی تو اس کے وہ ٹھیک ہو گیا, اور اس نے نا جاتے ہوئے اپنے ساتھ ان کو لونڈی دے دی, حاجر علیہ السلام کو ان کو ساتھ بھیج دیا. تو کہا کہ کیوں بھیجی ساتھ؟ اب ہم کہتے ہیں نا کہ اس کو یہ کہ نیک ہے اس وجہ سے, یا ان کو انہوں نے اس ٹائم جنوں کی پرستش کرتے تھے, جنوں کو بہت تکریم کرتے تھے, تو اس نے کہا یہ جننی ہے, یہ انسان نہیں ہے, یہ جننی ہے جس کے کہ میں اس کے قریب آتا ہوں تو ہاتھ میرا شل ہونے لگ پڑتا ہے. اس کو کیا پتا تھا کہ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے, وہ جنوں کو طاقت دینے والی تو انسانوں کی خود طاقت بننے والا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کی خود طاقت بنتا ہے. تو کیا ہوا, انہوں نے اس لیے ساتھ اپنی کچھ کہتے ہیں وہ غلام تھی, ان کی لونڈی تھی, اور کچھ کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی تھی, انہوں نے اپنی بیٹی کو ان کو دان کر دیا اور غلامی میں دے دیا حضرت سارہ علیہ السلام کی. تو یہ چیز کہ وہ جنات کی بڑی وہ کیا کرتے تھے, پرستش کیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا یہ جن نہیں ہے. تو کیا بنایا انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک جنوں کو, وَخَلَقَهُمْ, اور پیدا کیا اس نے ان کو, یعنی جنوں کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ, اور تراش لیے انہوں نے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے. سبحانہ وتعالی عما یصفون, پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں. بدیع السماوات والارض, پیدا کرنے والا ہے, بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کو. انا یکون لہ ولد, بے شک نہیں ہے اس کے لیے کوئی اولاد. ولم تکن لہ صاحبہ, اور نہ ہی ہے اس کے لیے بیوی. وخلق کل شیء, اور پیدا کیا اس نے ہر چیز کو. وہو بکل شیء علیم, اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے, کہ یہ تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کوئی شریک نہیں ہے. ذالکم اللہ ربکم, یہی تمہارا رب ہے, یہی اللہ تمہارا رب ہے. لا الہ الا ہوا, نہیں کوئی معبود مگر وہی. خالق کل شیء فاعبدوہ, پیدا کرنے والا ہے وہ ہر چیز کو, بس اسی کی عبادت کرو تم. وہو علی کل شیء وکیل, اور وہ ہر چیز کا پر کارساز ہے, نگہبان ہے.
لا تدرکہ الابصار، نہیں دیکھتی اس کو کوئی آنکھ، وہو یدرک الابصار، اور وہ پانے والا ہے تمام نگاہوں کو، وہ تمام آنکھوں کو دیکھنے والا ہے، تمام نگاہوں کو پانے والا ہے، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بہت باریک بین سب خبر رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، انہوں نے معراج پر گئے، ان کے درمیان پردہ حائل تھا، بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بات کی، ملاقات بات کے ذریعے ہوئی، اور نور کے پردے حائل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تھے، اللہ تعالیٰ اس طرف تھے، دیکھا نہیں، کسی نبی نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، یہ ہم ان کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں۔ جی، قد جاءکم بصائر من ربکم، ایک تحقیق آ گئی تمہارے پاس تمام نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے۔ بصائر ہوتا ہے دیکھنے کی چیزیں، بصائر بصارت سے نکلا ہے، لیکن یہاں پر نشانیاں جن کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، آ گئی تمہارے پاس تمام نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن ابصر فلنفسہ، پر جو شخص دیکھ لے اس کو بس وہ اس کے اپنے نفس کے لیے ہی ہے۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو شخص اندھا رہے یعنی کہ نہ دیکھے اس کو، اندھا رہے اس سے، فعلیہا پر اسی پر ہے، اسی کے اوپر اس کا وبال ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تم پر محافظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ یہ لوگوں کو کہ میں تم لوگوں کے اوپر محافظ نہیں ہوں، میں تو صرف بتانے کے لیے آیا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آیات کو، نشانیوں کو، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور تاکہ وہ کہیں کہ تو سیکھ لیا تو نے۔ یہ کیا کہا کرتے تھے کہ ایک جو ہے اجمی انسان آتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹی سچی کہانیاں سناتا ہے اور چلا جاتا ہے، وہی ہمیں یہ سنا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کے اوپر پہلے ہم نے اسی کی شروعات کی کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کسی بشر کے اوپر کوئی وحی، اللہ بشر کے اوپر نہیں کرتا، اللہ کہتے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جن کو تم مانتے ہو ان کے اوپر آئی، وہ کون تھے؟ وہ بشر ہی تھے، وہ بشر میں سے تو ان کے اوپر بھی تو وہی ہوئی، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ہوئی۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کسی سے سیکھ لیتا ہے، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی سچی کہانی کسی سے سیکھتا ہے، وہ اس کو بتا کے جاتا ہے اجمی، تو یہ ہم آگے سے ایکسپلین کر دیتا ہے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ، اور وہ تاکہ بیان کریں ان کے لیے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ایسی قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، پیروی کریں جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور منہ پھیر لے، اعراض کر لے مشرکین سے، مشرکین سے منہ پھیر لے، دور ہٹ جائیں۔ میں پہلے بھی بات کہتی ہوں کہ ہم جو ہے ہمارا اتنا جذبہ نہیں ہے، اتنا وہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ جب اگر لیٹس سپوز کہ آپ کے والدین کو کوئی گالی دیتا ہے، آپ کے سامنے گالی دیتا ہے، آپ کیا دوبارہ اس کو بلائیں گے؟ میں نہیں مانتی، آپ اس کے ساتھ قطع تلقی کر دیں گے، آپ کہیں گے میری ماں تو گالی دیتی، تم ہوتے کون ہو میری ماں کو گالی دینے والے، میرے باپ کو گالی دینے والے؟ تو جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے، تو وہ نعوذ باللہ اللہ کو گالی دیتے ہیں۔ تو جو ہے یہ ان چیز کہ ہم ان کے ساتھ ویسے ہی کہہ لیں کہ دل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ مل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، تو جو ہے نا اس طرح سے ہمیں منع ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اعراض کر لیں مشرکین سے، منہ پھیر لیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ نہ شرک کرتے ہو، کہ کوئی بھی شرک نہ کرتا اگر اللہ چاہتا۔ وَمَا جَعَلْنَا عَلَيْكُمْ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور نہیں بنایا ہم نے آپ پر ان کو آپ کو ان پر نگہبان، کہ ہم نے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی نا کہ یہ شرک نہ کریں، یہ سارے ایمان لیں۔ اللہ کہتے اگر میں چاہتا تو میرے لیے کون سا مشکل تھا، میں تو جنت میں رہتے ہوئے ان کو صحیح کر دیتا، ان کو دنیا میں بھی نہ بھیجتا، ان کو سب کو نیکی میں نیکی کرنے کی بھی نہ پڑتی، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہی رکھا تھا، جنت میں رہنے دیتا۔ لیکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پاک لوگوں کو جنت میں رکھنا ہے، تو پاک ہونے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ کس طرح سے ہم آزمائش یعنی کہ دیکھیں گے تو اس میں کون سچا حقدار ہے، وہ ایسے ہی ہوگا نا۔ آپ دیکھیں جب ہمیں کوئی چیز ہوتی ہے تو ہمیں ٹیسٹ کے لیے بھیجتے ہیں، ہمیں کو پہلے دکھایا جاتا ہے بھئی یہ ریوارڈ ملے گا، ٹاپ کرو گے بورڈ میں تو تمہیں یہ چیزیں ملیں گی، اور کچھ کا بھی یہ دیکھیں اسی طرح سے حساب لگائیں۔ پھر ہمیں پیپر جب آتا ہے تو پیپر کے اندر کچھ اچھے نمبروں سے پاس ہوتے ہیں، کچھ ذرا سیکنڈ لیول پہ ڈویژن میں رہتے ہیں، کوئی تھرڈ ڈویژن میں، اور کوئی بالکل ہی فیل ہو جاتے ہیں۔ جو فیل ہوتے ہیں وہ وہیں پر رہ جاتے ہیں، اسی کلاس میں رہ جاتے ہیں، دوبارہ سے وہ ہوتے ہیں، ان کو جو ہے نا پالش کرنا ہوتا ہے، دوبارہ سے ان کو سکھانا پڑھانا ہوتا ہے۔ اب جو ہے اور ان کو تانے بھی بڑے میرے بھی ملتے ہیں، تو فیل ہو کے آئے ہیں پچھلی کلاس جو فیل ہوا۔ اچھا جی، اب جو ہے اسی طرح سے جنت کا حساب لگائے، جو سب سے زیادہ محنت کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، وہ فرسٹ ڈویژن پاتا ہے۔
فرسٹ ڈویژن یعنی کہ جنت الفردوس پاتا ہے، سب سے اعلیٰ جنت. پھر اس کے بعد جو تھوڑی کم محنت کرتا ہے جائے گا تو وہ بھی جنت میں، پاس تو وہ بھی ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں نا فرض پورے کر لیں تو سنتے رہنے دیں تو ہم جنت میں تو چلے جائیں گے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ پھر جنت وہ والی جنت نہیں ہوگی. پھر وہ یہاں پہ جس طرح ہم کہہ لیں کہ 2 مرلے کا گھر ہے اور کچھ کا کنالوں کا گھر ہے، تو وہ پھر 2 مرلے کا وہاں پہ گھر ہوگا تو کنالوں والے کی طرف ہماری نظریں لگی ہوگی، تو وہاں پہ تو یہاں پہ تو پھر ہم کنال کا گھر بنا سکتے ہیں کوئی محنت کرنے. جی تو کیا ہے کہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق سے جو ہے لیول سے جنت ملنی ہے، تو ہم نے اس لیے ایفرٹ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اعلیٰ جنت الفردوس، آپ سے ہم نے فرمایا جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، اللہ اس میں ہمیں لے جائے اپنی رحمت کے ساتھ. وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں ہوں میں تم پر کارساز. ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اور نہ گالی دو تم ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، جن کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، یعنی ان کے پیروکاروں کو، ان کے بتوں کو گالی نہ دو. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ علم، بس وہ گالی دے گے زیادتی کرتے ہوئے اللہ کو بغیر علم کے، کہ ان کو تو علم نہیں ہے نا. ان کے سامنے جب گالی دو گے ان کے خدا کو تو وہ تمہارے آٹومیٹک تمہارے خدا کو گالی دیں گے. تو خدا تو تمہارا سب کا، وہ ان کا بھی ہے، اصل تو وہی خدا ہے. تم ان کے خدا کو گالی دو گے تو تمہیں تو گناہ نہیں ہے، لیکن اس آیت سے دیکھیں تو گناہ ہے کہ ان کے سامنے ان کے بتوں کو گالی نہ دو. کذالک زینا لکل، دیکھیں کتنا احسن دین ہے، کتنا خوبصورت دین ہے. ہمیں بددعا کرنے کو، ہمیں اس طرح کی چیزیں کرنے کا زیب ہی نہیں دیتی کہ ایک مسلمان ہو اور وہ اس طرح کسی کے اوپر لان تک. کافر کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو گالی نہ دو، کہ وہ ہرٹ ہوں گے تو پھر وہ آپ کے خدا کو بھی گالی دیں گے کہ ان کو تو علم ہی نہیں، اور نا سمجھی میں وہ گناہ کبیرہ کر بیٹھیں گے. اللہ تعالیٰ ان کافروں کو بھی گناہ کبیرہ سے بچانا چاہ رہے ہیں کہ ان کو ہے تو میں ہی اصل میں خدا، ان کو تو علم نہیں ہے نا، وہ بغیر علم میں کہہ دیں گے. تو اللہ بھی ان کو بچانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کہیں اتنا بڑا بول نہ بول دیں. کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اسی طرح مزین کر دیے ہم نے ہر امت کے لیے اس کے اعمال. جیسے آج کل ہم نیکیاں کرتے ہیں لیکن ہمیں مزین کر دیے شیطان نے کہ نیکیاں کرو، نیکی ہے نا، قرآن پڑھنا ہی ہے نا، یہی ہے نا، وہی ہے نا، لیکن پیچھے کیا ہے کہ وہ گناہ ہے، بدعت ہے. لیکن ہمیں مزین کر کے دکھا دیا، خوبصورت کر کے دکھا دیا. ثم الی ربک، ابھی سفر آئے گا نا تو دیکھنا کالے چنے کیسے پلٹے جاتے ہیں. تو یہ ساری بدعت ہے. میں کہتی ہوں حدیث کوئی ہمارے پاس کیا لاجک ہے، ہمارے اپنے دماغ کی کیا اوقات ہے کہ ہم کوئی نئی چیز نکال لیں. جب کہا ہے، جب ہم مانتے ہیں کہ ختم نبوت ہو گئی ہے، میرے نبی نے کے اوپر پورا دین مکمل ہو گیا ہے، یہ قرآن اور حدیث ہمارے اوپر آ گئی ہے، میرے نبی کی سنت اور میرے نبی کا کلام، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں، تو پھر ہم اپنے اندر سے کہاں سے ایڈ کری جاتے ہیں کالے چنے. مجھے بتائیں تو صحیح کہاں سے نکلے ہیں جو ہے نا. ہم جو ہے یہ بالکل بدعت ہے، غلط چیزیں ہیں. مجھے کوئی ایک ضعیف حدیث لا کے بتا دیں، میں آپ سے پہلے بانٹوں گی اور دیکھ چڑھاؤں گی کل. ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر اپنے رب کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ خبر دے گا ان کو جو تھے وہ اعمال کرتے، جو وہ عمل کیا کرتے تھے اس کی وہ خبر دے گا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور قسمیں کھائیں انہوں نے، پختہ قسمیں اپنی یعنی کہ قسم کھائی، اپنی پختہ قسم کھائی اپنی زبان سے اللہ کی، اور قسمیں کھائیں انہوں نے اللہ کی اپنی پختہ قسمیں. لَإِن جَاءَ، آپ دیکھیں نا، میں نے قسم کھائی تو وہ میری ہے، میری اپنی قسم ہے، آپ نے کھائی وہ آپ کی اپنی قسم ہے. یہ اس ٹینس میں آ رہا ہے کہ اپنی قسمیں انہوں نے اللہ کی کھائیں، اپنی پختہ قسمیں اللہ کی کھائیں. لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ ضرور اگر آئیں ان کے پاس کوئی نشانی ضرور ایمان لائیں گے وہ اس پر. قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، کہہ دیجئے بے شک نشانیاں اللہ کے پاس ہیں. وَمَا يُشْعِرُكُمْ، اور کیا آگاہ کرنا ہے اس نے تم، یعنی یہ بھی اس کو پتہ ہے کہ اس نے تمہارے اوپر کیا آگاہی کرنی ہے، کس چیز کو کھولنا ہے، یہ بھی اس کے پاس ہے. أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ضرور اگر آ جائیں ان کے پاس، جب آ جائیں ان کے پاس نہیں مان لائیں گے. کیا نشانی، کہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہا، ضرور اگر آ جائیں ان کے پاس نشانیاں جب نہیں وہ ایمان لائیں گے اس کے اوپر. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو جیسا کہ نہیں مان لائے وہ اس پر اول مرتبہ، پہلی دفعہ، پہلی مرتبہ. وَنَذُرُهُمْ، اور چھوڑ دیں گے ہم ان کو فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں گے یا بھٹکتے پھرتے ہیں. یہ دونوں ٹینس میں آ سکتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان کے دلوں کو جو ہے پھیر دیں گے اور ان کو جو ہے ان کی آنکھوں کو بھی پھیر دیں گے. جس طرح وہ پہلی دفعہ ایمان نہیں لے کے آئے ان کو بعد میں بھی ایمان دلانا نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ ایک مومن ہوتا ہے نا اس کو ضرورت ہوتی ہے، وہ پوچھتا ہے کہ بھئی کہاں سے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، میں وہ عمل فوراً کر جاؤں جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، میں فوراً وہ عمل کروں. جس نے ہیلے بہانے تلاشنے ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کی ڈیمانڈس کرتا ہے، یہ بھی دکھاؤ، وہ بھی دکھاؤ، یہ بھی بتاؤ، وہ بھی بتاؤ. اب جس طرح سے وہ جو ہے نا بولتے کیا بات بتائیں
تو یہ شیطان جو ہے کس طرح سے وہ کرتا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پہلی دفعہ میں وہ ایک دفعہ جو ہے ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدو، اور آ کے کہتے ہیں اے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں کیا نمازیں پڑھ لوں، فرض اور روزے رکھ لوں فرض، اور میں حج کر لوں اور زکوٰۃ جو ہے وہ دے لوں تو میں مومن ہو جاؤں گا، ایمان والا ہو جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں تو ہو جائے گا۔ اچھا چلا گیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص آیا تو اس نے کہا کہ میرے سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی، اتنا نہیں ہوتا، تو میں کیا اگر نمازیں صرف پڑھوں اور صرف قرآن یعنی کہ جو صحیح ہے اس کو صحیح کہوں، غلط کو غلط کہوں، اس طرح سے یعنی کہ 2-4 باتیں کہی تو کیا میں ایمان والا ہو جاؤں گا؟ انہوں نے کہ روزہ رکھوں، نماز پڑھوں، زکوٰۃ دوں۔ انہوں نے کہا تم ایمان والے ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں ساتھ صحابی بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا یہ تم نے کیا دین ان کو دیا، یعنی کہ کیا دین سکھایا؟ وہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں، صرف نمازیں پڑھنا اور یہ کرنا ہی کافی نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا اس کو دین چاہیے ہی نہیں تھا۔ جس کو دین چاہیے ہوتا ہے نا، اس کو اتنا اگر چاہیے ہوگا وہ خود ہی آ جائے گا اور لے کر۔ جس کو دین چاہیے تو کہتے ہیں کوئی بات بتاؤ میں اور بہتر کیسے بنوں۔ اللہ کی نظروں میں پھر وہ پورا نہیں ہونا چاہتا، وہ یہ نہیں کہ چاہے خانہ پوری ہو جاوے، یہ نہیں وہ چاہتا۔ وہ پھر جب آگے بڑھتا ہے انسان تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ کہ میں غور و فکر کروں، میں اور اچھی بنوں، اپنے آپ کو روز پالش کروں، کوئی نئی چیز کروں۔ ہم دنیا میں پیسہ کمانے کے لیے بھی تو یہی کرتے ہیں، روزانہ کوئی نئی چیز، ہمیں کوئی اچھا آئیڈیا ملے، کوئی نئی چیز پتہ چلے، کوئی نئی بات پتہ چلے، ہم اس کے اندر اچھا کریں اور تاکہ ہم اچھا کما سکیں۔ لیکن ہم قرآن اور دین میں ایسا نہیں کرتے کہ اللہ کی نظر میں ہم اچھا کیسے بنیں، اپنے آپ کو پالش کیسے کریں۔ تو ہمیں نیکی کی طرف بڑھنا چاہیے، سابقون الاولون میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں بنائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نیکیوں کے اوپر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت